متدین اور مقدس بنتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے خلاف کوئی چیز سنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کے بہت زیادہ تقدس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً کچھ کہنا۔ میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، قرآن کریم مکتب اہل بیت صرف اور صرف قرآن کریم سے لیا گیا۔ میرے عزیز، اگر لعنت گالی ہے تو قرآن کریم گالیوں کی کتاب، اس لیے کہ 100 سے زیادہ دفعہ قرآن میں لعنت آئی۔ اگر لعنت صرف بیزاری کا اظہار ہے تو بیزاری کا نام گالی نہیں ہے، لعنت گالی نہیں ہے۔ اگر لعنت کو آپ گالی قرار دیں گے تو پھر قرآن کریم کو گالیوں کی کتاب کہیے آپ، چونکہ آپ بہت خوش اخلاق ہیں، آپ اخلاق کی آخری منزل پر ہیں، اور قرآن چونکہ آپ کا اخلاق بلند اخلاق سے بست ہے، نعوذ باللہ، پھر قرآن کریم کے بارے میں اب یہ آیت تو سب کو پتا ہے، آیے مباہلہ سب کو یاد ہے، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ معاویہ پہ لعنت، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت، بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ آقا امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ نے عمر آج سے صرف ایک لفظ، مجھے حیرت ہے کہ تو مجمع میں بولتا ہے، تجھے اپنی اصلیت کا احساس نہیں ہے جو تو مجمع میں بولتا ہے۔ معاویہ نے کہا بول لے، پریاستے بھی لعنت، بول لے، خاموش۔ ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن، تیری مثال اس مچھر کی سی ہے جو کھجور کی ٹہنی پر بیٹھ گیا تو مچھر نے کہا کہ تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ کھجور نے کہا تیرے وجود ہی کا مجھے احساس نہیں ہے۔ تیرے بیٹھنے سے مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ تیرے بیٹھنے کا مجھے احساس ہی نہیں، تیرے وجود کا ہی احساس نہیں ہے۔ شعبہ، تجھے پتا ہے تیرے باپ کے ساتھ 4 اور شریک تھے، تیرا باپ ذرا طاقتور تھا جس کی وجہ سے اس کی طرف تو منسوب ہے، تو جانتا نہیں اس بات کو؟ جانتا ہے؟ سر جھکا لیا، اٹھا لے سر، اٹھا لے، میرے سامنے بات کر لے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو جرات سے بات کر رہا تھا، ہم قتل کر دیں گے عثمان کا قاتل، آپ کے باپ قاتل تھے، قصاص لینا ہمارے اوپر ہے، لے لے مجھ سے قصاص، مگر پہلے یہ تو بتا دے وارث کسی کے قصاص لینے کا وارث وہ ہوتا جو حلال زادہ ہو۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ تو کس بنا پر مجھ سے قصاص لے رہا؟ پہلے تو اپنی وراثت کو ثابت کر لے، تو کس کا وارث ہے؟ ایک تو یہ کہ تو بنو امیہ سے نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تو قصاص لینے کے لیے کہاں سے آیا، تیسرا ولید تجھے پتا ہے میرے والد نے تیرے باپ کو کہاں قتل کیا تھا اور کیسے قتل کیا تھا؟ تجھے پتا ہے جب تو نے فخر کیا تو تیرے لیے سورہ حجرات کی آیت یہ نازل ہوئی، ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ اور میرے باپ کے بارے میں قرآن آدھا نازل ہوا جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے، مومنین کا سردار و سربراہ میرا باپ ہے، اور تو فاسق و فاجر سے قرآن نے فاسق کہہ کے پکارا، اور تیری یہ جرأت کی مجھ سے گفتگو کر لے، کیا تو نہیں جانتا جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو اگرچہ میں اپنے نانا کی گود میں تھا
تم سب جانتے ہو کہ آئے تطہیر میری شان میں، میری ماں کی شان میں، میرے باپ کی شان میں، میرے نانا کی شان میں، میرے بھائی کی شان میں. بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کی شان و فضیلت میں ایک آیت آئی ہو جبکہ نصف قرآن ہماری شان میں ہے؟ تم بتاؤ. اب یہ کہہ کے جب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا معاویہ کچھ اور کہنا ہے؟ کہا نہیں. مزید کچھ کہنا؟ نہیں. نہیں کہنا؟ نہیں. معاویہ اب میں تجھے بتا دوں، یہ تو ان کا حسب نسب تھا. تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے، یہ تو مولا کائنات نے جنگ صفین میں ارشاد فرمایا تھا، یبن العربہ، 4 کے بیٹے. جی ہاں، معاویہ سے جس سے کہ 4 کا دعویٰ تھا، اس میں سے ایک حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے، ایک ابو سفیان تھے، 2 اور تھے. آقا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا تیری ماں کون ہے؟ ہند. معاویہ تیری ماں کون ہے؟ ہند. میری ماں کون؟ فاطمہ. تیرا باپ کون؟ ابو سفیان، جس پر پیغمبر نے تجھ پر تیرے باپ پر لعنت کی. میرا باپ کون؟ جس پر خدا و پیغمبر نے درود بھیجا. تیرا دادا کون؟ میرا دادا کون؟ تیرا نانا کون؟ میرا نانا کون؟ تیری نانی کون؟ میری نانی. حضرت نے پورا حسب نسب بتا کے کہا معاویہ مزید کچھ سننا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. جاؤں؟ ہاں بالکل جائیں. میں آپ سے یہ ایک بہت پر لطف مناظرہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، میں نے مختصر طور پر پیش کیا. ہمارے ائمہ کے نام سے اردو میں ہے، یہ ایک لبنانی آیت اللہ نے لکھی تھی، حضرت حجت الاسلام صفدر نجفی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ہمارے ائمہ کے نام سے. وہ اچھی کتاب ہے، ائمہ علیہ السلام کی تاریخ ہے، بہت اچھی کتاب. میں آپ سے عرض کروں، آقا امام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو اس طرح سے گرایا، اس طرح سے گرانے کی کوشش کی کہ ایک عام انسان، ایک عام، کس نے لکھا یہ رنگیلا رسول؟ کس نے لکھا؟ کن کی روایت کی بنیاد پر یہ کتاب سامنا ہے؟ رشدی نے آیات شیطانی کے نام سے کتاب کن کتابوں سے لکھی؟ اب تک جتنی کتابیں اسلام اور سرور کائنات کے خلاف لکھی جا رہی ہیں وہ کن کتابوں سے لکھی جا رہی ہیں؟ کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ اس لئے کہ مکتبہ اہل البیت کی کوئی کتاب انقلاب اسلامی سے پہلے کسی یونیورسٹی میں نہیں، یعنی لائبریریوں میں تو اصول کافی تھی، لائبریری آف کانگریس میں ساری کتابیں ہماری پڑھی ہوئی ہیں. چونکہ میں 10-11 سال پہلے، بلکہ اب تو 16 سال ہو گئے، 16 سال پہلے مجھے فلسفہ سائی کیوں کرتے ہیں، حج کے فلسفے پر میرا 15 گھنٹے کا مناظرہ تھا سعودی جیل میں. اس میں سائی کا فلسفہ میرے ذہن سے مٹ گیا تھا کہ سائی کا فلسفہ کیا. مجھے بہت پریشانی تھی کہ میں حج کو شروع کر چکا، مومنین کی درخواست پر وہ 15 گھنٹے کا مناظرہ پیش کروں. اب میں نے چونکہ 2-3 دن تک مسلسل گفتگو کی 1 گھنٹے کی، آخری گفتگو میں وہ سائی کا فلسفہ کیا وہ میری نظر میں نہیں تھا. مجھے علل الشرائع شیخ صدوق ابن بابوی کی کتاب علل الشرائع کی تلاش تھی، جو سن 300 ہجری کے علماء میں سے ہیں. حجت خدا جل تعالیٰ فرش شریف ارواحنا اللہ الفدا کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں یہ عالم دین، اور یہ جل قدر عالم 350 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی ایک کتاب ہے 350 کتابوں میں سے جس کا نام علل الشرائع ہے. اردو میں بھی یہ کتاب مولانا خدا ان کو طول عمر دے، اس وقت 102 سال عمر ہے، پاکستان کے ہیں، ایلے میں رہتے مولانا امداد صاحب قبلہ، خدا ان کو مزید طول عمر دے. اس عالم بزرگوار نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے علل الشرائع کا. یہ اردو میں بھی ملتی ہے علل الشرائع. اس میں ہر آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں، زمین کو زمین کیوں کہتے ہیں، کعبے کو کعبہ کیوں، ہر کیوں کا جواب ہے. جو آپ کے ذہن میں کیوں ہے اس کا جواب اس کتاب موجود ہے. مکتبہ اہل البیت ایک غنی مکتب ہے. لوگ اپنا نام غنی رکھ دیں مگر وہ فقیر ہیں، علمی طور پر فقیر ہیں. یہ مکتبہ اہل البیت ہے جس کے
اندر سارے خزانے موجود ہیں. یہ اور بات ہے میں اپنی علمی کمی کی وجہ سے میں آپ کو کچھ نہ دے سکوں یا کسی سائل کے سوال کا جواب نہ دے سکوں تو ذہن میں رکھیے وہ میری کمی ہے, میرے مکتب کی کمی نہیں ہے. وہ میری کمی ہو سکتی ہے, میرے مذہب کی کمی نہیں ہے, اس لیے کہ اس مکتب کی بنیاد علی ہے, اس مکتب کی بنیاد علم الہی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا بحار الانوار کی روایت ہے, سرور کائنات نے فرمایا کہ خدا نے مجھے جب زمین نہ تھی, آسمان نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا, سورج, چاند, بحار الانوار جلد 7 صفحہ 770 احتجاج علامہ تبریسی پہلی جلد صفحہ 600 جہاں سے روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ روایت جس کو حقائق الوسائد کے نام سے کتاب علامہ بشیر انصاری نے اپنی کتاب حقائق الوسائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا, پوری عربی عبارت بھی ہے, اردو میں ترجمہ. آپ کی سہولت کی خاطر میں یہ کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ اردو میں آپ جا کے دیکھ سکیں, ورنہ ظاہر ہے میرے پاس عربی میں کتابیں موجود ہیں تو اس میں یہ پوری روایت ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, نہ زمین تھی نہ زمان, نہ آسمان, نہ فرش, نہ عرش, کچھ نہ تھا, صرف ذات وحدہ لا شریک تھا. نہ اندھیرا تھا, نہ روشنی تھی, نہ ہوا تھی, نہ فضا تھی, نہ عرش تھا, نہ فرش تھا. اس وقت پروردگار عالم کی حکمت نے اقتضا کیا کہ ہمیں خلق فرمائے تو اپنے نور جلال سے مجھے خلق کیا, نور قدرت سے علی کو خلق کیا. 80,000 سال تک میرے نور نے نور ذات وحدہ لا شریک کا طواف کیا, اور 80,000 سال کے بعد جب میں سجدے میں گرا تو میرے سجدے سے فاطمہ, حسن, حسین اور حسین کی نسل سے 9 امام پیدا ہوئے. نہ اس وقت عرش تھا, نہ ملک. ہم نے ملک کو تسبیح سکھائی, ہم نے ساری کائنات کو تسبیح سکھائی. اب چونکہ یہاں تک میں آ گیا ہوں تو اب اس میری گفتگو اس روایت کی تصدیق کے لیے میں صرف ایک روایت یا ایک قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں نے آپ سے شروع سے وعدہ کیا ہے کہ میری ساری گفتگو قرآن کے حوالے سے ہو. ایک مرتبہ باوز بلند صلوات بھیجیے گا. محمد و آل محمد صلوات. ایک اور صلوات. محمد نعرہ صلوات. قرآن کریم جیسا کہ میں نے سابقہ آیات میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, قرآن کریم جب خاتم الانبیاء سے خطاب کرتا ہے تو خطاب سرور کائنات سے الگ طریقے سے کر رہا ہے, ہم سے خطاب کرتا ہے تو بالکل الگ طریقے سے. قرآن کریم سورہ واقعہ نور آیت نمبر 45 اس میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا, سورہ یاد رکھیے سورہ سجدہ, سورہ واقعہ سجدہ, میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا. آیت دیکھیے, الم ترہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا, یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض, جو آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں ہیں, کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیا معنی اس کے, کیا معنی اس کے. سورہ نور کی آیت میں آیت نمبر 45 نے تو عجیب کیفیت بیان, الم تر الی الطیر, میرے حبیب کیا آپ نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو پرواز کرتے ہیں. یہ پرندے پرواز کرتے ہوئے یہ خدا کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہیں. یہ آیت 45 سورہ نور. آخر انسانوں کو نماز سکھانے والے کے بغیر انسان تو خود نماز نہ سیکھے, یہ حیوانات کسی سکھانے والے کے بغیر نماز کیسے سیکھ لی. ان جمادات میں انسان صاحب عقل و شعور, اس صاحب عقل و شعور کے لیے تو 1,24,000 انبیاء آئے, وہ نماز پڑھ کے بتائیں, رکوع کر کے دکھائیں, سجدہ کر کے دکھائیں, تب نماز سیکھیں. تو پرندے بغیر کسی سکھانے والے کے خود ہی سیکھ گئے, یہ جمادات بغیر کسی بتانے والے کے سجدے میں گر گئے. اگر یاد رکھیے جمادات اگر ذات وحدہ لا شریک کی شناخت میں انسان سے پہلے سجدے میں گرے تھے تو پھر جمادات افضل ہیں انسان سے. اور جبکہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات, اس لیے کہ قرآن کی روح سے سب سے افضل ترین مخلوق
کائنات میں انسان ہے. یہی انسان ہے جس کے سامنے کائنات نے سجدہ کیا ہے. تو جب کائنات میں افضل ترین مخلوق انسان ہے, انسان کی تربیت کے لیے 1,24,000 انبیاء ہیں, تو پرندوں کو کس نے سجدہ سکھایا؟ پہاڑوں کو کس نے سجدہ سکھایا؟ ستاروں کو کس نے سجدہ سکھایا؟ سیاروں کو کس نے سجدہ سکھایا؟ قرآن 3 جگہ کہتا ہے میرے حبیب کیا نہیں دیکھتے آپ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ سب کے سب میرے سامنے سجدے میں ہیں؟ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے اسی نے ان کو سکھایا تھا سجدہ, اسی نے بتایا تھا سجدہ, اسی نے دکھایا تھا سجدہ. کائنات ان کے سامنے انہی کے ہاتھوں سے جب خلق ہو رہی تھی تو اس وقت بتایا تھا. اسی لیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں فوالذی بیدہ نفسی, اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. جبریل تسبیح نہیں جانتا تھا, میں نے سکھایا. میکائیل تسبیح نہیں جانتا تھا, میں نے سکھایا. اسرائیل تسبیح نہیں جانتا تھا, میں نے سکھایا. اسرافیل تسبیح نہیں جانتا تھا, میں نے سکھایا. تو فرشتوں کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ فرشتوں کا معلم آدم تھا, آدم کا معلم فرشتے نہیں تھے. تو آدم, خدا آدم کے بارے میں جب قرآن کہتا ہے اے ابلیس جس کو میرے دونوں ہاتھوں نے خلق کیا, اے میرے معبود تیرا تو ایک بھی ہاتھ نہیں ہے, یہ دونوں ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ قرآن کریم کی روح سے ہر وہ فعل جو اس کے حکم سے جس سے صادر ہو وہ اس کا فعل ہے. یہ کوئی پہلی آیت نہیں, دوسری آیت نہیں, 11 آیتیں ہیں جہاں موت کی نسبت اسرائیل کی طرف دی ہے. 10 آیتیں ہیں جہاں موت کی نسبت خدا نے اپنی ذات کی طرف دی ہے. ہم سب کہتے ہیں اسرائیل نے قبض روح کی, اسرائیل آیا قبض روح کی. اسرائیل کی طرف موت کی نسبت دینا شرک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اسرائیل کسی کا امام ہے یا کوئی اسرائیل کا امام ہے؟ اگر اسرائیل کا کوئی امام ہے تو امام وہی امام ہے جس نے اسرائیل کو سکھایا توحید, جس نے اسرائیل کو تسبیح سکھائی ہے وہ اسرائیل کا امام ہے. تو جو اسرائیل کا امام ہے, موت سب کو آئے گی, درست, خود موت کو موت آئے گی, خود موت کو موت آئے گی. بس میری آج کی گفتگو کا خلاصہ 29ویں پارے کی پہلی آیت سورہ ملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیات. باعث برکت ہے وہ خدا جس کے قبضے قدرت میں حکومت و سلطنت بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الذی, آگے آیت آگے بڑھتی ہے, هو الذی, خدا وہ کون جس نے خلق الموت والحیات, جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. درست, موت و حیات کو خلق کیا. جب موت و حیات مخلوق ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ کل من علیہا فان, ہر شے جو کائنات میں ہے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, خدا اگر اپنے وجود مقدس کو باقی رکھنے کی بات کر رہی تھی تو کہتا وَيَبْقَى اللہ, اللہ باقی رہے گا. ہر شے فنا ہو جائے گی, موت بھی جائے گی, زندگی بھی جائے گی, ہر شے ختم ہو جائے گی, اللہ رہ جائے گا. یہ 2 جگہ یہ آیت آئی ہے اور خدا نہیں کہتا اللہ رہے گا, اس لیے کہ اللہ رہے گا یہ تحصیل حاصل ہے. یعنی جو چیز حاصل ہے اس کے حصول کی کوشش بیوقوفی ہے. خدا کہہ رہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اتنے لمبے جملے کی ضرورت کیا تھی کہ جب موت کو موت آ گئی, حیات کو موت آ گئی, تو اب تیرے پروردگار کا چہرہ رہ جائے گا. تو پتا چلا موت کو موت آ سکتی, چہرے کو موت نہیں آ سکتی. پتا چلا حیات کو موت آ سکتی, چہرے کو موت نہیں آ سکتی. تو بتاؤ چہرہ کون؟ کیوں کہتے ہو کرم اللہ وجہہ, کیوں کہتے ہو